بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم کتب حدیث کی اقسام پڑھیں گے کہ حدیث کی کتابیں کتنی اقسام پر ہیں۔ ویسے تو زائد اقسام ہیں، آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ جو خاص جو لازمی ہیں، جن کا جاننا اور جن کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے اور ان کو یاد کرنا ضروری ہے، ان کتب حدیث کا ہم ذکر کریں گے۔ تو حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ اپنی خاص وضع اور ترتیب کے اعتبار سے تقریباً 12 اقسام ہیں، جو کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے۔ ویسے تو زیادہ اقسام بنتی ہیں، لیکن جو زیادہ عام طور پہ معروف کتب ہیں ان میں سے خاص ہی ہم نے یہاں ذکر کی ہیں۔ تو آج ہم ان اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کون سی کتابیں ہوتی ہیں اور کس طرح کی کتابیں ہیں وہ۔ نمبر 1 سب سے پہلے جو ہے صحیح کتابیں، جس کتاب کے اندر مصنف تمام احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام کرے تو وہ کتب حدیث صحیح کہلاتی ہیں یا صحاح کہلاتی ہیں، صحیح کی جمع، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ عام طور پہ صحیح کتب یہی ہیں۔ ویسے صحاح ستہ کا جو اصطلاح ہے صحاح ستہ کی، وہ تغلیباً ہے، یعنی باقی کتب جو ہے ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، یہ چاروں کتابیں جو ہیں ان میں کچھ صحیح اور صحیح احادیث بھی ہیں اور کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، کچھ حسن درجے کی بھی ہیں۔ التزاماً جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ صحیح احادیث ہی ہیں، تو تغلیباً ان کو بھی صحاح ستہ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویسے جو زیادہ صحیح احادیث کی کتابیں ہیں وہ 2 ہیں بنیادی طور پر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو ان میں مصنف نے، ان کے جو مصنفین ہیں انہوں نے التزام سے صحیح احادیث کو ہی جمع کیا ہے ان کے کتب کے اندر۔ نمبر 2 پہ ہے جامع وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں تفسیر، عقائد، آداب، احکام، فتن، مناقب، علامات قیامت، سیر وغیرہ ہر قسم کے مسائل کے احادیثیں جمع کی گئی ہوں۔ تو ایسی کتب جس میں تمام قسم کے احادیث جمع ہوں تو وہ جامع کہلاتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کو جامع بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں وحی سے لے کر تفسیر تک ہر قسم کی احادیث جو ہیں وہ جمع ہیں، عقائد کی بھی ہیں، آداب کی بھی ہیں، احکام کی بھی ہیں، علامات قیامت بھی ہیں، تمام قسم کی احادیث جو ہیں وہ ہر مسئلے سے متعلق یہاں پہ مذکور ہیں اس کتاب کے اندر، تو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے سنن وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں احادیث کو فقہی ترتیب سے جمع کیا جاتا ہے۔ ایسی کتاب کا خاص فقہا کے دلائل کو جمع کرنا ہے، ایسی کتاب کا مقصد جو ہے فقہا کے دلائل کو جمع کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تو کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور دیگر جو ہے اس میں مسائل جو ہے نا فقہی ترتیب کے اوپر ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسئلے کی دلیل کون سی حدیث ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسئلے کی دلیل کون سی حدیث ہے۔ تو اس طرح فقہی ترتیب سے جو ہے ان کتابوں کے اندر احادیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو جس کتاب کے اندر فقہی ترتیب سے احادیث ہوں تو وہ سنن کہلاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے مسند وہ کتاب ہوتی ہے جس میں احادیث کو صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہو۔ پھر اس میں کبھی وہ ترتیب جو ہے صحابہ کرام کے مراتب کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جو بڑے درجے کے صحابہ کرام ہیں ان کے حدیث پہلے ہوتی ہیں، جو ان سے کم درجے کے ہیں ان کے بعد میں ہوتی ہیں، جیسے کہ خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ان کی پہلے ہوں گی، اس کے بعد کے جو صحابہ ہیں ان کی بعد میں ہوں گی۔ اور کبھی وہ ترتیب حروف ہجا کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو حروف تہجی ہیں جس میں الف ہے، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہیں ان سے جو مروی ہیں وہ پہلے ہوں گی، اس طرح با سے جن کا نام آ رہا ہے ان کی بعد میں ہوں گی، تا سے جن کا نام آ رہا ہے ان کی بعد میں ہوگی۔ اور کبھی وہ ترتیب جو ہے وہ تقدم یا تاخر اسلامی کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس صحابی نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جیسے حضرت ابوبکر ہیں، ان کی احادیث کو پہلے رکھا اور پھر جو ہے
اس کے بعد جو جنہوں نے اسلام قبول کیا اس حساب سے ان کی احادیث کو بعد میں رکھا، بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو اسی طرح جو ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ان کی احادیث پہلے آ گئیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کی احادیث کو بعد میں ذکر کر دیا۔ تو ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے، جیسے کہ مسند احمد ہے اور مسند ابو داؤد طیالسی وغیرہ ہے۔ تو ان میں اسی طرح صحابہ کی ترتیب پر یہ کتابیں احادیث کی لکھی گئی ہیں، اور ان میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحابہ کی ترتیب کے اعتبار سے ہیں، پھر اس میں چاہے وہ ناموں کے اعتبار سے ہو، مراتب کے اعتبار سے ہو، حروف ہجا کے اعتبار سے ہو، یا تقدم یا تاخر اسلامی کے اعتبار سے ہو، تو ایسی کتاب مسند کہلاتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے معجم۔ معجم وہ کتاب ہوتی ہے جس میں محدث جو ہے وہ اپنے شیوخ اور اساتذہ حدیث کے ناموں کی ترتیب سے حدیث کو جمع کرتا ہے، کہ ہر شیخ کی مرویات جو ہے وہ الگ ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک استاذ کی اپنے ایک شیخ کی جو ہے انہوں نے پہلے ذکر کرتی، جو ان سے انہوں نے سیکھی تھی، جو ان سے انہوں نے سنی تھی، وہ ان کو پہلے ذکر کر دیا، پھر اس طرح جو ان کے دوسرے استاذ ہیں، جو ان کے دوسرے شیخ ہیں، ان کو الگ ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو ایسی کتاب معجم کہلاتی ہے، جیسے کہ طبرانی رحمہ اللہ کی معجم ثلاثہ ہے، المعجم الصغیر ہے، المعجم الاوسط ہے، المعجم الکبیر ہے۔ تو اسی طرح جو ان کی تینوں معاجم ہیں یہ اپنے شیوخ اور اساتذہ حدیث کی ترتیب کے مطابق ہیں، تو انہوں نے الگ الگ اپنے شیوخ کی احادیث کو جمع کیا ہے ان کتابوں کے اندر۔ تو ایسی کتابیں معاجم یا معجم کہلاتی ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے جز۔ جز وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں صرف ایک مسئلے سے متعلق تمام روایات یکجا کر دی گئی ہوں، جمع کر دی گئی ہوں۔ اب ایک ہی کوئی مسئلے سے متعلق جتنی بھی احادیث مروی ہیں ان سب احادیث کو جو ہے ایک کتاب میں جمع کر دیا تو وہ کتاب جز کہلائے گی، جیسے کہ جز القراء و جز رفع الیدین للبخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی جز القراءت ہے، قراءت سے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہیں انہوں نے اس میں جمع کر دی ہیں، اور رفع الیدین سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ جز القراءت اور جز رفع الیدین الگ الگ کتابیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جز القراء ہے، انہوں نے اپنی جو ہے قراءت سے متعلق جتنی بھی احادیث تھیں انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کو جمع کر دیا، تو ایسی کتاب جو ہے وہ جز کہلاتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے مفرد۔ مفرد وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی محدث کی احادیث کو جمع کیا گیا ہو، کسی ایک محدث کی احادیث کو الگ طور پہ جمع کر دیا جائے تو وہ کتاب مفرد کہلاتی ہے۔ یہ کتاب الافراد ہوتی ہے، جیسے کہ کتاب الافراد للقرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ کی جتنی بھی حدیث ہیں انہوں نے کتاب الافراد کے نام سے الگ جمع کر دی ہیں، تو ایسی کتاب مفرد کہلاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے مستدرک۔ مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی دوسری کتاب حدیث میں ملحوظ شرائط پر پورا اترنے والی احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو اس کے مصنف سے رہ گئی ہوں، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں مصنف نے احادیث کو جمع کیا اپنی شرائط کے مطابق، لیکن کچھ ایسی احادیث ان سے رہ گئی ہیں جو ان کی شرائط کے اوپر پورا اترتی ہیں، تو جو ان سے رہ گئی ہیں ان کو جو ہے اپنی کتاب میں اگر کسی محدث نے جمع کیا تو وہ مستدرک ہو جائے گی، یعنی استدراک ہو جائے گا اس کتاب کے اوپر، جیسے کہ مستدرک علی الصحیحین ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی۔ اب جو ہے یہ جو مستدرک ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی، یہ صحیح مسلم پر ہے اور صحیح بخاری پر ہے۔ اب ان کی جو شرائط ہیں اپنی کتاب میں حدیث درج کرنے کی، امام مسلم کی اور امام بخاری رحمہ اللہ کی، تو امام حاکم رحمہ اللہ نے انہی کی شرائط پر پورا اترنے والی وہ احادیث اپنی مستدرک میں جمع کی ہیں جو امام بخاری اور مسلم سے رہ گئی تھی، لہٰذا ایسی کتاب کو مستدرک کہا جاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے تجرید۔ تجرید وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی دوسری کتاب حدیث کی احادیث کو سند اور مقررات کے بغیر صرف صحابی کے واسطے سے نقل کر دیا جائے، یعنی ایسی کتاب جس میں احادیث موجود ہیں ان کو سند اور مقرر بار بار لایا جا رہا ہے، ان کی سند کو بار بار لایا جا رہا ہے ایک کتاب کے اندر، تو اب ایسی احادیث جو جیسے بخاری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایسی احادیث بار بار ذکر کی ہیں، ریپیٹ کی ہیں مختلف اسناد سے، اور بعض جگہ پہ اسی سند سے جو ہے امام بخاری دوسری جگہ پھر ذکر کر دیتے ہیں، تو وہ مقررات اور سند کے بغیر جو ہے وہ تمام احادیث جو انہوں نے مقرر ذکر کی ہیں اور ان کو جو ہے ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا امام زبیدی رحمہ اللہ نے تجرید صحیح البخاری کے نام سے، تو یہ جو کتاب ہوگی یہ تجرید کہلائے گی۔
نمبر 10 پہ ہے اطراف. اطراف وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں احادیث کا اول حصہ، پہلا حصہ ذکر کر کے اس کی تمام اسناد یا مراجع کی نشاندہی کر دی جاتی ہے. اب احادیث کی ایک کتاب ہے، اس میں احادیث مروی ہیں، تو اس میں جو پہلا حصہ ہے احادیث کا اس کو ذکر کیا، اور اس کی جتنی بھی دیگر اسناد ہیں، ایک تو وہ سند ہے جس سے وہ اس کتاب میں مروی ہے، لیکن دیگر اسناد بھی ہیں اس کی، یا اس کے دیگر مراجع بھی ہیں، تو لہٰذا ان سب اسناد اور مراجع کی نشاندہی کر دی جائے تو وہ اطراف کہلاتی ہے. جیسے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف للامام المزی، امام مزی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے تحفۃ الاشراف کے نام سے. انہوں نے جو ہے اسی ترتیب پر اپنی اس کتاب کو رکھا ہے، تو لہٰذا ایسی کتاب کیا ہے؟ اطراف کہلاتی ہے. نمبر 11 پہ ہے علل. علل وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ایسی احادیث سے بحث کی جاتی ہے جن کی سندوں میں کلام ہوتا ہے، جن کی اسناد میں کلام ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ فقط حدیث کی پوشیدہ علتوں کا ذکر ہوتا ہے. ایسی احادیث ہیں جن کے اندر کوئی ایسی پوشیدہ علت پائی جا رہی ہے. اب پوشیدہ علت کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، کل کے سبق میں، کہ پوشیدہ علت کو جاننا یہ صرف ماہر فن ہی کا کام ہے. تو ایسی پوشیدہ علتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے اپنی کتاب میں جمع کر دیتے ہیں، تو اس کتاب کو کتاب العلل کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ سندوں میں کلام ہے کسی قسم کا، محدثین نے ان کے متعلق جو ہے اپنا کو کلام کیا ہے، جو اس کے اسناد ہیں اس کے راویوں کے متعلق، تو ان کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا تو وہ علل کہلائے گی. جیسے العلل الکبیر اور اسی طرح العلل الصغیر ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اب اس میں ایسی اسناد کو انہوں نے ذکر کیا جن کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، تو لہٰذا ایسی کتاب کتاب العلل کہلاتی ہے. نمبر 11 پہ ہے زوائد. زوائد وہ کتاب ہے کتب حدیث میں سے جس میں کسی دوسری کتاب کی صرف ان احادیث کو علیحدہ سے ذکر کیا جاتا ہے جو ایک متعینہ کتاب میں نہ ہو. یعنی ایک متعین کتاب ہے، اس میں وہ احادیث نہیں ہیں، دوسری کتاب ہی کی ان احادیث کو جو ہے الگ کتاب میں ذکر کر دیا تو وہ زوائد ہو گئی. جیسے کہ الزوائد و منبع الفوائد امام حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے الزوائد. تو اب یہ کسی اور کتاب کی احادیث کو انہوں نے علیحدہ سے ذکر کر دیا ہے جو اس متعینہ کتاب میں نہیں ہے. ویسے تو احادیث موجود ہے لیکن ان کو انہوں نے الگ سے جمع کر دیا تو یہ زوائد ہو جائے گا. الزوائد و منبع الفوائد للحیثمی. نمبر 12 پہ ہے موضوعات. موضوعات وہ کتابیں کہلاتی ہیں جن میں موضوع احادیث کو جمع کیا جاتا ہے. جیسے کہ الموضوعات کے نام سے ابن جوزی رحمہ اللہ کی ہے. اب جتنی بھی من گھڑت احادیث تھی انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کر دی اور اس کا نام رکھ دیا الموضوعات. تو موضوع احادیث جس کتاب کے اندر ہوں گی، تمام کی تمام احادیث ہوں گی ایسی جو گڑی ہوئی ہیں، جو موضوع ہیں، تو ان کتابوں کو موضوعات کہا جاتا ہے. اور اسی طرح علامہ طاہر جرجانی کے الموضوعات الکبریٰ کے نام سے ہے. انہوں نے تمام احادیث جو ہیں وہ جو ذکر کی ہیں اس کتاب کے اندر، وہ تمام کی تمام موضوع احادیث ہیں، گڑی ہوئی احادیث ہیں، نشاندہی کے لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہیں، یہ موضوع احادیث ہیں. اس طرح کی کتابوں کو موضوعات کہا جاتا ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں کتب حدیث کی تقریباً 12 اقسام کی تفصیل پڑھی ہے، ان کی مثالوں کے ساتھ ہم نے ان کو سمجھا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں جن کے جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے. نمبر 1، کتب حدیث میں سے صحیح کون سی کہلاتی ہیں؟ وہ کون سی کتب حدیث میں سے کون سی کتاب ہے جو کہ صحیح کہلاتی ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اور نمبر 2، موضوعات کون سی کتب ہوتی ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.